رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسب دستور مجلس سے پہلے چند اشعار اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی خدمت میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بولا یزید دیکھ کے سر کی شکوہ و شان، بولا یزید دیکھ کے سر کی شکوہ و شان، سید کا سر یہی ہے کہا شمر نے کہ ہاں، شہزور تھا سپاہ حسینی کا ہر جواں، اطفال شیر خار بھی تھے شیر بے گماں، رن میں انگوٹھے چوستے جھولے سے آتے تھے، پینکاں گلے پہ کھاتے تھے اور مسکراتے تھے۔ یہ شام کا دربار، یہ حاکم، یہ حکومت، یہ شام کا دربار، یہ حاکم، یہ حکومت، کیا چیز ہے ابن شہ ابرار کے آگے؟ خاموش ہے آواز یزید ستم ایجاد، سجاد کی زنجیر کی جھنکار کے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور میدان ارضه، اول الدین معرفته کمال معرفته، الاخلاص له کمال الاخلاص له، توحیدہ کمال توحیدہ، نفی الصفات عنہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد، صلی اللہ محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأشجعین المعصومین المظلومین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولانا علی ابن ابی طالب، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی القرشی البطحی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور ہمارے بزرگوں
سب سے پہلے ہم تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں قائم آل محمد مہدی آخر الزماں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں پنہان نہیں ہے۔ مظلوم ترین شخصیت، مظلوم ترین شخص کا تاریخ میں نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسن مظلوم تاریخ ہیں، تمام ائمہ معصومین مظلوم تاریخ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام حسن اتنے مظلوم ہیں کہ جن کو مورخین نے بہت بدنام کرنے کی کوششیں کی۔ تاریخ میں ان پر کتنی تہمتیں لگائی گئیں، کتنے ان کے اوپر عیب اور عیب وغیرہ عیوب سے ان کو نوازا گیا، حتیٰ کہ امام حسن کی بیوی نے وہ کام کر کے دکھایا جس کے اوپر لعنت ہو، جو کائنات میں مثال بن کے رہ گئی۔ کہتے نہیں ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الطمع رق مؤبد والطامع فی وثاق الظل، لالچ بری بلا ہے اور لالچی آدمی ذلیل اور رسوا اور خار ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی ایک لالچ اور خار ہونے کی مصداق امام حسن کی وہ بیوی جو بد کردار تھی جس کا نام تھا جودہ بنت اشعث، انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ پر امت نے ظلم کیا، تاریخ لکھنے والے مورخین نے ظلم کیا، اور یہاں تک کہ امام حسن کو ایک لقب سے پکارا جاتا تھا، یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ یہ سب تاریخ کے الٹ پھیر اور جو معاویہ بن ابو سفیان لعنتی خبیث ذلیل نے جو فتنہ برپا کیا تھا اور جو حالات کو بنا دیا تھا، ہوتا نہیں ہے چوہا بل میں رہتا ہے جب تک وہ سامنے اس کو کسی سے خوف رہتا ہے، لیکن جس دن اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو چوہا بل سے باہر آتا ہے۔ امیر المومنین کی حیات میں دور امیر المومنین نے یہ لعنتی ملعون، جسے رضی اللہ بھی امت مسلمہ کے کچھ خبثاء اسے رضی اللہ کہتے ہیں، وہ چوہے کی طرح بل میں تھا، ہوتا نہیں نا بھائی، اس کو ہم اور کیا کہیں گے؟ اس کو ہم شیر تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ شیر جو گفا کے اندر شکار ہر وقت کرتا ہے، وہ چاہے جب ہو۔ شیر تو اگر کہا جائے تو اہل بیت کے خاندان میں ہر وہ شخص جو ذریت پیغمبر تھا وہ شیر تھا، یا اہل بیت کا جو چاہنے والا تھا وہ شیر تھا۔ میثم کو دیکھیں، ابو ذر کو دیکھیں، مقداد کو دیکھیں، میں ائمہ کی بات نہیں، ہم ان کے صحابیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میثم تمار کو کھجور پہ لٹکا دیا گیا، دار کے اوپر بھی میثم نے علی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ تاریخ
میں جو شریعت رچا معاویہ نے، یہ بل سے نکلا۔ امیر المومنین کی جو 4 سالہ حکومت تھی، حکومت امیر المومنین، اندر تھا، یہ فتنہ کرتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کی کاپ نہیں لڑے گی۔ اور یہ اس زمانے میں خوف میں دہشت، چونکہ شیر سے ہر انسان کو خوف رہتا ہے کہ کہیں شکار ہمارا، لہذا خرافات، لوگ لومڑی کیا کرتا ہے؟ خرافات کرتا ہے، لیکن کبھی حملے کی کوشش نہیں کرے گا وہ، چونکہ اس کو شیر سے 100 شیر کا مزہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم کوئی وار کریں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ابو سفیان کے بیٹے سے، ہندا ایسی خبیثہ قاتلہ کے بیٹے سے اور امید ہی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اور کیا آپ امید رکھیں گے؟ اور کیا اس سے بعید ہے؟ کیا وہ کون سا عزیز ہے، کون سا امیر ہے؟ ارے اس کو تو امت مسلمہ نے، امیر المومنین آج کے زمانے میں کچھ امت مسلمہ کے پٹیچر، اسے کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ۔ امیر المومنین کا لقب صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ علی کے علاوہ، حتیٰ کہ امام صادق کی میں نے حدیث کئی بار پڑھی آپ کے سامنے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کہہ کہ مجھے نہ پکارو، یہ لقب ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے۔ جب ایک امام اس لقب کو اپنے اوپر لینے سے پرہیز کر رہا ہے تو یہ جو خبیث ہیں، یہ وہ ہیں شجر کہ جو شجرہ خبیثہ انہیں کہا جاتا ہے، شجرہ طیبہ نہیں ہے بھائی، شجرہ خبیثہ کے پیروکار، شجرہ خبیثہ کی ٹخنیاں اور ڈالیاں، ان سے اور کچھ بعید نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہی بعید رکھا جا سکتا ہے کہ یہ قاتل ہو سکتے ہیں، یہ ڈکیتی کر سکتے ہیں، یہ چوری کر سکتے ہیں، دوسروں کا مال غصب کر سکتے ہیں، غلط کام کر سکتے ہیں، شراب نوشی کر سکتے ہیں۔ جب دادا بد کردار، دادی بد کردارا، تو اس کا بیٹا اور اس کا پوتا بھی بد کردار ہی ہوگا۔ اسی کے معاویہ کے باپ ابو سفیان اور اس کی ماں ہندا کا نتیجہ یزید جیسا پلیت ہے۔ اور صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشعث امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت میں شامل تھا۔ اشعث جودہ کا باپ کس کی شہادت میں شامل تھا؟ امیر المومنین کی شہادت میں۔ شریعت رچنے والوں میں یہ بھی تھا۔ امام فرماتے ہیں بیٹی جودہ امام حسن کو زہر دینے والی، اور اس کا بیٹا جو تھا محمد بن اشعث، یہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں سے شامل تھا۔ باپ بد کردار، شجرہ خبیثہ کا ماننے والا، بیٹی پیروکار۔ بیٹا اسی سیرت پہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے اسی میں جا کے مل جاتا ہے اور اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم خبیث ہیں، ہم سے خباثت کی امید رکھنا، ہم سے طہارت کی امید نہ رکھنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے کلیئر ہو گیا کہ اشعث نے کیا کیا، جودہ بنت اشعث نے کیا کیا، محمد بن اشعث نے کیا کیا۔ اور جودہ کے بارے میں حدیث امیر المومنین جو نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا تھا، اس کا مصداق جودہ بھی آگے بنتی ہے۔ جو لالچ کرتا ہے نا، اس لالچی کو کچھ نہیں ملتا ہے، صرف ذلت اور رسوائی۔ عمر سعد کو کیا ملا؟ عمر سعد سے وعدہ یہ ہوا تھا نا بھائی کہ تم واقعہ کربلا کو وجود میں لے آؤ اور حسین ابن علی کو شہید کر دو اور قیام کرو امام حسین کے خلاف، تم کو ہم رے کی حکومت دیں گے۔ رے کی لالچ میں آیا اور وہ ستمگار حسین ابن علی کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا اے عمر سعد، تو میرے پاس آیا ہے حکومت رے کے لیے، تجھے رے کا گندم نصیب نہیں ہوگا، گندم رے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہوا۔ اب آئیے
امیر المومنین کے زمانے میں قطامہ جس کے چکر میں ابن ملجم پھنس گیا تھا، وہ کیا شریعت رچا تھا بھائی؟ ابن ملجم ان کے دیوانے تھے، ان کے لور تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو کیا چاہیے تھا؟ مال گندے کھانے کے لوگ عادی جب ہو جاتے ہیں تو ان کو مال گندا ہی ملتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ گے نتیجہ پاک و پاکیزہ ہوگا، نجس غذا کھاؤ گے نتیجہ نجس ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ قطامہ کے شریعت میں ابن ملجم، اور درحالی کے ابن ملجم امام امیر المومنین کا صحابی بھی تھا، اور امام نے فرمایا تھا ابن ملجم ایک دن تو مجھے شہید کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن سے پہلے میں مر جاؤں جو میں آپ کو مولا شہید کر سکتا ہوں، میں آپ کو امیر المومنین کسی کے بارے میں کہہ دیں اور جھوٹا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علی تب تک نہیں بولتے ہیں جب تک اللہ کی رضایت نہ ہو۔ اور کیا ہوا پھر؟ ابن ملجم نے علی کو تو شہید کر دیا، قطامہ ملی، دنیا بھی گئی، خسرت دنیا یہاں وہاں دونوں میں گھاٹا۔ اب آئیے جودہ بنت اشعث، معاویہ نے کہا جودہ سے کہ تم ایک کام کرو۔ ہاں امیر شام بتائیے کیا کروں؟ یہ پہلی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ابھی اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا تھوڑا سا۔ کہا تم ایک کام کرو، تم حسن کو شہید کر دو۔ کیوں حسن کو شہید کر دو؟ چونکہ صلح نامے میں ایک شرط یہ لکھی تھی کہ معاویہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اور اگر حسن مجتبی اس وقت باحیات ہوئے یعنی زندہ ہوئے تو آپ خلیفۃ المسلمین ڈائریکٹ بن جائیں گے۔ اس نے پہلے جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی۔ کہا تو ایک کام کر، دیکھو آئندہ وقت حسن کے پاس کیا ہے، اب تو میں حاکم ہوں، گاڈ از ون کو بھول گیا تھا نا وہ ملعون، رسول کے نواسے کو وہ بھول چکا تھا کہ جس نے رسول کے نواسے، رسول فرماتے ہیں جس نے حسن کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے اس کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اس کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بس آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو ایک کام کرو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو چھوڑو، اور تم کو میں آفر دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا یزید آنے والے وقت میں خلیفہ، ہر چیز اس کے پاس، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ شادی کریں گے۔ اب آپ کے سامنے پھر ایک جملہ عرض کر دوں، جو حسن سے با وفائی نہ کر سکا وہ اس عورت کی چکر میں کہاں پھنس سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر کے دکھا دو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے جنت کو چھوڑا، نور کو چھوڑ دیا، اور ظلمت کو پکڑ لیا اس نے، اور امام حسن کو زہر دیا۔ امام حسن کے کلیجے سے ٹکڑے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ امام حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ اب یہ الطمع رقم بد و طامع فی وثاق الظل، اب یہ آیا آئی ہے کس کے پاس میں؟ ہونے والے سسر کے پاس میں آئی ہے۔ یہ تو یہی سوچ رہی ہے کہ نا کہ یہ تو ہمارے مشکل کشاں ہیں، اب تو ہماری مشکل کشائی ہماری حل کر دیں گے۔ آئی ان کے پاس، کہتی میں نے آپ کا کام کر دیا، اب آپ ہم کو بتائیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھائیے۔ معاویہ کہتا ہے جب تو اپنے شریف شوہر کی وفادار نہیں ہو سکتی تو میرے بیوقوف بیٹے کی کہاں وفادار ہو سکتی ہے؟ وہاں شرافت تھی، یہاں بے وفائی ہے، یہاں پہ بے وقوفی ہے، وہاں پہ عقل کل تھا۔ جب تو عقل کل کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے تو میرے بیوقوف بیٹے کا کیا ساتھ دے گی؟ جا نکل جا۔ عمر سعد کے ساتھ کیا ہوا؟ ملا اس کو رہ کی حکومت ملی؟ ابن ملجم کو تاریخ میں کچھ ملا؟ خسرت دنیا والآخرہ، اور جودہ بنت اشعث بھی آگئی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ معاویہ جیسا مکار
تاریخ اسلام میں، ہم تو اس کو کہیں گے کہ تاریخ اسلام میں شامل ہی نہیں تھا، ہم تو یہی مانیں گے نا، باپ کافر تھا اور اس کو کلمہ پڑھتے ہم نے دیکھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے اس بدبخت نے تو کیا ثابت اس نے کیا کلمے کی کوئی لاج رکھی، یہ بھی بتائیں مجھے۔ تو کلمے کی کوئی لاج، کیونکہ کفر ہمیشہ اپنے وجود، اپنے پورے عقیدے کو غلبہ کرتا ہے انسان پر، اور وہ انسان گمراہی کی طرف بھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے، با ایمان ہو جائے، تو کفر کو ختم کر دیتا ہے اور نور کی طرف آ جاتا ہے، ظلمت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جہاں نور اور ظلمت کے بیچ میں جنگ ہو جائے، سمجھ جائیے گا ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ جدھر باطل ہوگا پستی ہوں گی، جہاں حق ہوگا سربلندی ہوگی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ یہ پوری تاریخ کا، کہتے ہیں تاریخ اسلام میں مکار ترین شخص اسی نے، جو خلفائے راشدین میں سے خلیفہ عثمان ہیں، ان کو قتل کس نے کرایا اور پہنایا کس کو، اور کرتا لے کے کون ٹہلا، مروانے میں بھی شامل، اور مرنے کے بعد اس کے خلاف جو قاتلین عثمان تھے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور ان کے خون عثمان کا جو آلودہ خون سے کرتا تھا اسے بلند کرتا ہے، کہتا ہے میں انتقام لوں گا۔ ارے انتقام کیا لوگے، انتقام کیا خود سے لے لوگے؟ مکاری کرتا تھا، یہ فریب دیتا تھا۔ یہ اسباب جو صلح امام حسن ہوئے، اور جہاں سے معاویہ نے اپنی سیاست کو ٹرن دیا ہے، جو اسباب وجود میں آئے کہ امام حسن نے صلح کیوں کر لی، کیا ہو گیا تھا امام حسن کو، امام حسن کو کیا ضرورت تھی، لوگ تو ان کے ساتھ تھے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اگر لوگ ان کے ساتھ تھے تو میرا سوال اس بات پہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیوں کر لی؟ آپ رسول کیوں آ گئے صلح حدیبیہ میں اور صلح کر کے اور معاملہ سمٹا دیا ہے تاکہ خون نہ بہنے پائے؟ تو یہی حالات اگر وہاں صلح رسول کر سکتے ہیں تو وہی سیرت کو امام حسن یہاں کے اوپر پیدا کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ حالات ایسے بن گئے تھے جہاں پہ صلح مجبوری تھی امام حسن کی کہ صلح ہو جائے۔ اسباب کیا تھے؟ معاویہ نے امت مسلمہ کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ شام والے یہ سوچتے تھے کہ پورا مسلمانوں کا جو اسلام کا جو پھیلانے کا کریڈٹ ہے یہ بنو امیہ کے ہاتھ میں ہے، تو شام والے گمراہ ہو گئے تھے، وہ اس چکر میں تھے کہ بس جو کچھ ہے، اس لیے شام میں حکومت بنو امیہ کی ایک عرصے دراز تک کی رہی ہے۔ تو شامیوں کو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنو امیہ، یہ بنو امیہ خاندان ہے، اور معاویہ اور عثمان ابو سفیان، لہٰذا یہی پرچم اسلام کا لہرا رہے ہیں اور یہی اسلام کو تقویت دے رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ میں تھا اور آپ کی قیادت میں چل رہا تھا، آپ کے شانہ بشانہ چل رہا تھا، لیکن جو دو گروہ تھے ان دو گروہوں میں ایسی پھوٹ مچا دی گئی تھی کہ اب ان پھوٹ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری امت مسلمہ نقصان میں آ سکتی تھی۔ پہلے تو یہ تھا۔ دوسرا، اہل شام کو اصل عقیدے سے دور کر دیا گیا تھا، اصل اسلام سے دور، اور ان کو مذہب سے بالکل آشنائی دلائی نہیں گئی، چونکہ ان کے پردے ڈال دیے تھے نا بنو امیہ نے کہ جو کچھ ہم ہیں وہ ہیں، جو ہم بیان کریں وہی ہوگا، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا پیغام وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ دوسری علت یہ تھی، اور تیسری علت یہ تھی کہ شام میں علی اور اولاد علی کو سنت رسول کے حساب سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ علی امیر المومنین سے دشمنی تھی، شام میں پوری دشمنی نبھائی جاتی تھی، کیوں؟ چونکہ وہاں پر بنو امیہ برسر اقتدار تھے اور یہ اپنی طاقت اور قوت اور حکومت کے ذریعے سے علی اور اولاد علی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ یہ حالات، اور جو چوتھی چیز تھی
وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ پوری طریقے سے حیران ہو گئی تھی، اور اب امت میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ گمراہیوں کی طرف جا رہے تھے۔ امام حسن نکلے ہیں باقاعدہ، اور امام حسن کے ساتھ وہ افراد جو نکلے تھے ساتھ میں، ان لوگوں میں بھی پھوٹ معاویہ نے ڈلوا دی پیسوں کے ذریعے سے۔ مال بڑی خراب چیز ہوتی ہے نا، لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے دیندار اگر سرٹیفکیٹ والا ہو، نام کا دیندار، اسی لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کربلا میں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہو چکے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان کے اوپر صرف ہے، یحیطون ما درت معاشتہم، جیسے جیسے ان کا کاروبار چلتا ہے، انکم بڑھتی ہے، دین کی باتیں کرتے ہیں، جیسے جیسے کاروبار میں کچھ گھٹتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے، دین نکل جاتا ہے۔ معاویہ نے ان مسلمانوں کو جو تھے ساتھ میں امام حسن کے ساتھ میں، ان کو خریدنا شروع کیا، اور حالات یہاں تک کی بنا دیے کہ اب خون بہے گا اور ناحق لوگوں کا خون بہے گا۔ امام حسن بابصیرت، امام حسن جیسا بابصیرت شخص واقعاً تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ امام حسن نے ان حالات میں پیغمبر اسلام کی سیرت، صلح حدیبیہ والی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پر صلح کی، اور معاویہ نے ایک سادہ کاغذ سائن کر کے بھیجا تھا کہ حسن ابن علی، چونکہ وہ تو چاروں ہاتھ پیر سے کھڑا ہوا تھا نا، کسی طریقے سے حسن تیار ہو جائیں اور صلح کر لیں، جو بھی ہم ہیں وہ تو مان جائیں گے نا بھائی، ہم لکھت میں کچھ بھی مان جائیں، بعد میں اس کو قبول کریں نہ کریں، اس کے اوپر ایگری ہو نہ ہو، اس کو فالو کریں نہ کریں۔ وہ تو مکار تھا نا، مکار ابن مکار تھا، اس کی مکاریوں کو دنیا جانتی تھی۔ امام حسن بھی جانتے تھے کہ معاویہ ان شرائط کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پہ جو نقاب تھی، شر کی نقاب تھی، امام حسن نے اسے کھینچ کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تم اس کو امیر کہتے ہو؟ یہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ کاغذ آیا ہے امام کے پاس میں، تو امام حسن علیہ السلام نے جو شرطیں لکھیں، پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ اب جانشین کا انتخاب جو ہوگا وہ افراد کے اوپر ہے، لوگ سلیکٹ کریں گے۔ دوسری شرط تھی، جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ لعن اور طعن کیے جا رہے ہیں، لعنت بھیجوائی جا رہی ممبروں سے، معاویہ بھجواتا تھا، ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تیسری شرط تھی کہ معاویہ پیغمبر ختمی مرتبت کی سیرت پر اور ان کے قانون کو فالو کرے گا اور ان پہ عمل کرے گا۔ چوتھی شرط تھی کہ جہاں جہاں بھی شیعان علی علیہ السلام ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ اس نے سب کو اقرار کیا ہے، اس نے سب کچھ قبول کیا ہے، پوری اپنی زندگی اس نے پوری طریقے سے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان سب چیزوں کو مان رہے ہیں، اور ہم آج کے بعد سے رسول اللہ کی سیرت کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ آج کے بعد لعن و طعن جو علی ابن ابی طالب کے اوپر بھجوائے جا رہے ہیں، ان کو بھی ہم ختم کروا دیں گے، کہیں سے لعن و طعن نہیں ہوگی۔ اور جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں، ان کی مال، عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں گے۔ تمام چیزوں کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ادھر شرط نامہ، صلح نامہ لکھ دیا گیا، شرط نامہ تیار ہو گیا ہے، دونوں طرف کی سائنیں ہو چکی ہیں۔ اس لیے صلح امام حسن کا جو صلح نامہ تھا، اس میں ایک کی سائن نہیں تھی، طرفین کی سائن۔ اس لیے کہا گیا ہے، روایتوں میں ہے اور قرآن میں ہے، قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنے وعدے سے مکر جائے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ وعدے کو وفا نہ کرنا دین سے اخراج کا سبب بن سکتا ہے، تو پھر آج امت مسلمہ پھر کیوں کہتی ہے کہ وہ
رضی اللہ تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. رضی اللہ کہنے کا اسے حق ہے جو سیرت رسول اللہ پہ عمل کرے, رسول اللہ کی سیرت کو فالو کرے, وہی رضی اللہ ہو سکتا ہے. جو سیرت رسول اللہ کے مخالف چلا جائے وہ لعنت اللہ ہو سکتا ہے, رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اور اس کے بعد اس نے جب حکومت کو لیا ہے ہاتھ میں تو امام حسن کو اس نے بدنام کروانا شروع کیا. اور ایک الزام یہ بھی امام حسن پہ رکھا گیا ہے تاریخ میں, یہ بھی اس کے ذریعے سے کہ امام حسن شادی کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے. نعوذ باللہ. اپنا کوڑ دوسرے کے ذمے. جو بد کردار ہوتا ہے وہ دوسرے میں بھی بد کرداری دیکھتا ہے, عیوب دیکھتا ہے, لیکن اگر خود با کردار ہو, خود باعظمت ہو تو سامنے والے کو وہی اپنی اچھی نگاہوں سے دیکھے گا. یہ فرق ہے حق و باطل میں. اور تاریخ میں اہل سنت کے بعض مورخین نے اس چیز کو معاویہ کی اس فساد کو آج تک بیان کیا ہے, کتابوں میں لکھا گیا امام حسن کو. اس لیے کہا جاتا ہے امام حسن مظلوم تاریخ. صدیقہ طاہرہ مظلوم تاریخ تھیں, لیکن امام حسن ایسے مظلوم تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے باہر تو لوگ کہتے تھے یا مذل المومنین, مومنین کو ذلیل کرنے والے, یہ مومنین کو ذلیل کرنے والا نکل رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام حسن کے پاس سے نکلنے کے بعد امام پہ ایک تہمت رکھی. دیکھیں اللہ کیسے انتقام لیتا ہے. تہمت کیا رکھی؟ تہمت یہ رکھی کہ حسن ابن علی نے ہم سے 1000 درہم لیا تھا اور اب وہ مجھے دے نہیں رہے ہیں. نعوذ باللہ اور معاذ اللہ, بے ایمانی کی. اور یہ اس قضیے کو اس نے خوب پھیلایا. یہ بھی فتنہ تھا معاویہ کا تھا بنایا ہوا, معاویہ کا تھا سب کچھ. بتایا نہیں کہ معاویہ نے امام حسن کو بدنام کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کی ہیں, لیکن ہر کوشش میں ناکام اور ہر کوشش میں بدنام ہوا ہے. کہیں کے اوپر اسے کامیابی نہیں ملی. اس نے پروپیگنڈا کیا اس شخص نے, اور یہ قضیہ گیا قاضی شریح کے ہاتھوں میں. قاضی شریح کون ہے؟ قاضی شریح وہ قاضی تھا لعنتی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا. ایسے امت مسلمہ کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کے قاضی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر کے جہنم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, جنت کو چھوڑ دیتے ہیں. قاضی شریح کے پاس گیا اور کہا وہ حسن ابن علی نے 1000 درہم. کہا ٹھیک ہے, حسن ابن علی کو بلایا جائے. امام حسن کو بلایا گیا. قاضی شریح کہتا ہے امام حسن سے کہ حسن ابن علی تم قسم کھاؤ کہ تم نے اس کے 1000 دینار نہیں لیے. امام حسن فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے تو وہ گناہ کیسے قبول کر لے. امام حسن فرماتے ہیں اس سے کہو کہ یہ قسم کھائے, اللہ کی یہ قسم کھا لے میں اس کے 1000 دے دوں گا. قاضی شریح کہتا ہے ایک متن عبارت کے واللہ کر کے, اور اس میں اللہ کی عظمت اور جلالت بھی شامل ہے. یہ قسم کہتا ہے کہ یہ قسم کھاؤ تم اس سے, سامنے والے شخص سے. امام حسن فرماتے ہیں نہیں, یہ شخص اس قسم کھانے کا طریقہ بدلا ہوگا. جو تو نے کہا ہے یہ طریقہ نہیں, اس لیے کہ اللہ کو شرمندگی ہوگی کہ جب اسے سزا دینے کے لیے وہ چاہے گا سزا. لہذا یہ قسم اس طریقے سے کھائے, اور پیٹرن بدل دیا امام حسن نے. کہا واللہ ہے بیکار کر کے وہ متن دیا, کہا تم اس طریقے سے قسم کھاؤ. وہ پہلے گھبرایا, لیکن اس کو مال کی لالچ ہے نا, کہیں سے ملنے والا ہے. علی کو, اولاد علی کو ذلیل کریں گے تو کہیں سے مل جائے گا. اس نے قسم کھا لی. قسم اس نے کھائی اور قسم کھا کے دربار سے وہ نکلنا چاہتا تھا, وہیں کے اوپر ختم ہو گیا, وہیں کے اوپر نابود ہو گیا. اللہ کہتا ہے حسن تم نے اپنی زندگی کو ہماری راہ میں بچھا دیا ہے, نچھاور کر دیا ہے, تو صحیح ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے. جو سامنے آئے گا یا ذلیل ہو کر یہیں پر مر جائے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا, تمہارا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
مردہ آباد، یزیدیہ مردہ آباد۔ یہ ہے معجزہ امام حسن مجتبیٰ کا زندگی میں۔ دیکھیں آپ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ ایک اور معجزہ چھوٹا سا بیان کر دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ ایک چھوٹا سا معجزہ، اور امام حسن چونکہ مظلوم کائنات امام حسن مجتبیٰ، جانیں نثار ہو جائیں ہماری امام حسن کے فضائل پڑھتے پڑھتے، اور ہمارے ایسے ہزار، ہم کو بھی اگر 1000 مرتبہ ہمیں مارا جائے، شہید کیا جائے، کاٹا جائے اور زندہ کیا جائے، تو ہم امام حسن کے فضائل اور معاویہ کی بدکرداری کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب جابر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن کے پاس میں، ایک بار دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے امام حسن سے کچھ گفتگو کی اور پھر اڑ گیا، اور پھر 2 پرندے آئے، اب پہلے ایک آیا تھا اور گیا، اب وہ اپنے دوسرے ساتھی کو بھی لے کے آیا اور پھر آیا اور گفتگو کرنے لگا اور گفتگو کر کے چلا گیا۔ جناب جابر پوچھتے ہیں، آقا و مولا، میں یہ سمجھا نہیں، پہلا پرندہ آیا، آپ سے کچھ بات کی، چلا گیا، کیا بات کی، کیا گفتگو کی؟ دوسرے بار پھر آیا ہے 2 پرندے آئے ہیں اور دونوں لوگوں نے بات کی آپ سے اور پھر وہ چلے گئے بات کر کے۔ امام فرماتے ہیں جو پہلی چڑیا آیا تھا وہ نر تھا، دیکھیں جو پہلی چڑیا آئی تھی وہ نر تھا، اور اس نے اپنی بیوی پر، وہ اپنی بیوی سے بدگمان تھا کہ میری بیوی پیٹھ پیچھے بدکرداری اور خطا کر رہی ہے، گناہ میں ملوث ہو چکی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ ہوتا نہیں ہے نا، یہاں تو الحمدللہ کہیں نہیں ہے، کہیں کہیں کے اوپر ہے کہ کیا ہوتا ہے، شوہر چلے گئے اور ہمارا کہیں سے اور چیٹ شروع ہو گیا ہے، ایسا دونوں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام نے اس کی اتنی بھرپور مذمت کی ہے، اور جب یہی چیز تجاوز کے حد پہ پہنچ جاتی ہے کہ ایک شوہردار بیوی تجاوز کی حد پر پہنچ جائے، تجاوز کے مطلب سمجھ میں آ گیا نا، جسے تاریخ اسلام کہتا ہے زنائے محسنہ، اگر اس گناہ میں کوئی ملوث ہو گیا ہے، کہتے ہیں ایسے گنہگار کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، دونوں کو پہاڑ پر لے جاؤ، ان کے ہاتھوں کو باندھو، نیچے پھینکو، نہ مریں، پتھر سے سروں کو کچل دو۔ اب تاریخ اسلام کہتا ہے کہ اس کے بعد ان کو دفن کیا جائے گا؟ کہا نہیں، انہیں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہتے ہیں تحرقہ فی النار، ان کو آگ میں جلا دو، بخشش نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ آج سرایت کر رہی ہے معاشرے میں، سماج میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کئی جگہ کے اوپر دیکھا گیا ہے باقاعدہ، اور اکثر آتے رہتے ہیں مسائل۔ خیر، امام حسن نے فرمایا جو پہلے بار آیا تھا وہ نر تھا، اور وہ اپنی بیوی سے بدگمان تھا کہ یہ خیانت کر رہی ہے۔ میں نے کہا جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ اب یہ دونوں آ گئے، میں نے ان دونوں سے پوچھا، اور وہ دونوں ہمارے چاہنے والے تھے، ان پہ ہمیں بھروسہ تھا، ہم کو ان پر بھروسہ تھا۔ دیکھیں آپ، میں نے ان سے پوچھا کھاؤ قسم تم کہ تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے؟ کہا ان دونوں پرندوں نے قسم کھایا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جیسے ہی یہ اس نے کہا، میں نے کہا ہم تمہاری بخشش کا سامان فراہم کرتے ہیں، تم نے واقعاً کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کرنے والا کبھی غلط کام میں ملوث ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی غلط کاموں میں ملوث ہو جائے، شامل ہو جائے، تو وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، گناہوں سے دور انسان رہے گا، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ کہا ہم نے ان کے ان مسئلوں کو حل کر دیا، وہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آگے اپنی زندگی کو بڑھا کر لے گئے۔ سمجھ میں آیا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر انسانوں کے مسائل کو حل کرتے تو ایک بات تھی، انسانوں کے مسائل اپنی جگہ پہ حل کرتے تھے، جانوروں کے اور پرندوں کے مسائل کو بھی امام حسن مجتبیٰ حل کر کے ان کی بھی خوشنود کو بھی خوشنود کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ سیرت تھی حسن مجتبیٰ کی۔ کہاں حسن اور کہاں معاویہ، کہاں نور اور کہاں ظلمت ہے، کہاں انصاف ہے اور کہاں جہالت ہے، کہاں بد کرداری ہے اور کہاں
وہاں پہ کمالات ہیں. کمال مجسم کا نام حسن ہے اور کمال شیطانیت کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یا عزیزان محترم، بس آپ کی زحمت کو تمام. امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اے معبود تو گواہ رہنا، میرا ہر قدم ہر عمل تیری راہ میں ہے، میری جان تیری راہ میں ہے، میری اولاد تیری راہ میں ہے، میرا خانوادہ تیری راہ میں ہے. معبود تو گواہ رہنا. ابھی ہم لوگ اربعین حسینی میں جو لوگ جائیں گے تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں ایرانی کہ امام زمانہ ہر قدم اربعین میں امام حسین کے لیے جو اٹھ رہا ہے وہ تیرے نام پہ اٹھ رہا ہے. یہ جملہ کوئی عجیب جملہ، کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے. اربعین حسینی میں جو پیادہ روی ہے، پیدل چلنے سے چل کے زیارت کرنے کا جو شرف ہے، واقعاً ہر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے. خداوند عالم ہم سب کو اربعین حسینی کے لیے ہمیشہ ہر سال ہمیں مشرف فرمائے. امام حسن کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زندگی تیری راہ میں. معاویہ نے فتنہ برپا کیا، جودہ بنت اشس نے امام حسن کو زہر دیا. آپ کے بدن میں جب زہر پیوست ہوا ہے تو تشت میں کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے. جناب زینب، بھائی کے کلیجے سے ٹکڑے گر رہے ہیں اور زینب رو رہی ہیں. ہائے میرا بھیا. تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کلیجے سے 72 ٹکڑے گرے ہیں. یہ کربلا کے 72 شہیدوں کی نشانیاں تھیں یہیں سے کہ اگر ہمارے کلیجے کے 72 ٹکڑے یہاں گر سکتے ہیں تو ہمارے 72 کلیجے کے ٹکڑے کربلا میں شہید کیے جائیں گے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا ہے. امام دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے، رخصت ہو گئے. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے نانا کے پہلو میں دفن ہونا تھا. امام حسن کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے. امام حسین، جناب عباس، سب لوگ جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور ام المومنین، تاریخ نے یہ بھی گریز نہیں ہے، ام المومنین نے حکم دیا کہ حسن کا کسی بھی طریقے سے جنازہ روضہ رسول تک جانے نہ پائے. تیروں کی بارش کرائی گئی. امام حسن کے جنازے میں اتنے تیر پیوست ہو گئے کہ امام حسن کے جنازے سے خون رواں ہو گیا. حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم کہتے ہیں حسن اور حسین کے جنازے میں ایک ہی فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. تیروں کے آسمان سے حسین آواز دے رہے تھے، اے امت تو نے مجھے نہیں سمجھا، میں رسول کا نواسا تھا، میں علی کا بیٹا تھا. ہاں زادارو، امام حسن کے جنازے پر تیر، عباس کو جلال آ رہا ہے. امام نے خاموش کیا، عباس خاموش رہو. جنازے کو لے کے آئے، جنازے کو دوبارہ کفن پہنایا گیا، آپ کے جنازے کو بقیع میں دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا، ارے آپ کے جنازے کو اہتمام کے ساتھ میں بقیع میں دفن کر دیا گیا، لیکن حسین آپ کا بھائی کربلا کے رن میں بے گور و کفن لاش ہے. آپ کا لال قاسم لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لاش پامال ہو چکی ہے. مولا فریاد، مولا فریاد. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ان ينقلبون.